بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، مکہ مکرمہ کی تاریخی اور ابدی شہرت کی حامل مساجد میں مسجد جن کو بھی لازوال مقبولیت ملی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں جو آج کی ویڈیو میں زما وائس آپ تک پہنچا رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس قرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسل مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا و جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہی ہیں۔ جنات مخلوقات الہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام بھی ہیں اور ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور والے بھی ہیں، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا۔ ان کی تخلیق غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد و عورت ہیں، اور انسان ہی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں جن کو شیاطین کہا گیا ہے وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلالت سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں کفر سے بچائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت قرآن کر رہے تھے، اتفاقاً جنات بھی آ گئے۔ انہوں نے قرأت سن لی۔ اس واقعے کی اطلاع وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے دی اور قصہ بیان کر دیا کہ بازار اقاف کو جانے کا ارادے سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلے تھے۔ اس وقت شیطانوں سے آسمان کی خبریں روک دی گئی تھیں، اور خبر لینے کے لیے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو انگاروں سے مارا جاتا تھا۔ جنات نے آپس میں کہا کہ اس کی کوئی خاص وجہ تو ضرور ہے، کوئی نئی بات ضرور پیدا ہوئی ہے۔ مشرق و مغرب میں جا کر دیکھو کوئی نئی بات کیا پیدا ہوئی ہے۔ یہ طے کر کے جنات تلاش کے لیے چل دیے، اور ایک گروہ تہامہ کی طرف آ گیا۔ یہی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی مڑ گیا۔ آپ اس وقت نخلا میں ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنات نے قرآن سنا تو متوجہ ہو کر سننے لگے اور بولے، بخدا یہی تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ واپس جا کر اپنی قوم سے انہوں نے کہا، قوم والو، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ جنات کو اسلام کی دعوت دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کو قرآن سنائیں۔ چنانچہ نینوا سے جنات کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں بھیجی گئی۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج رات کو جنات کو قرآن سناؤں، تم میں سے کون ساتھ چلے گا؟ سب نے سن کر سر جھکا لیا۔ رسول اللہ نے پھر ساتھ لے جانے کی خواہش کی تو عبداللہ بن مسعود ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میرے سوا کوئی ساتھ نہیں گیا، ہم چل دیے۔ بالائے مکہ پہنچ کر رسول اللہ ایک گھاٹی میں داخل ہو گئے جس کا نام شعب الحجون تھا، اور میرے گرد ایک لکیر کھینچ کر حکم دیا، اس کے اندر بیٹھے رہنا، جب تک میں نہ بلاؤں باہر نہ نکلنا۔ یہ حکم دے کر چل دیے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ گدھوں کی طرح کچھ جانور تیزی کے ساتھ اترتے آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مجھے سخت شور و غل بھی سنائی دیا۔ مجھے حضور کے متعلق فکر ہوئی۔ پھر کثرت سے پرچھائیاں حضور کے آس پاس چھا گئیں اور حضور سے میری آڑ ہو گئی۔ آپ کی آواز بھی مجھے سنائی نہ دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد بادل کے ٹکڑیوں کی طرح ٹکڑیاں بنا کر جانا شروع ہو گئے، اور فجر کے ساتھ آپ فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم سو گئے تھے؟ میں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم کئی بار میرا ارادہ ہوا کہ لوگوں کو مدد کے لیے پکاروں، مگر لاٹھی کھٹکھٹا کر میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا، اگر تم حصار سے باہر نکل آتے تو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی تم پر جھپٹا مار دیتا۔ پھر فرمایا، تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، کچھ کالے رنگ کے آدمی سفید پوش دیکھے تھے۔ فرمایا کہ وہ نصیبین کے جنات تھے، مجھ سے کھانے کی چیزیں مانگ رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے موٹی ہڈیاں اور گوبر اور مینگنیاں مقرر کر دیں، تو جنات نے کہا کہ ان کو تو آدمی گندا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کو اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا، کھانے کے وقت ان کو ہر ہڈی پر گوشت اور ہر گوبر میں وہ دانے ملیں گے جن کو کھا کر گوبر بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سخت شور و گل سنائی دیا۔ فرمایا، ایک جن کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے قتل کے سلسلے میں ان کے باہم جھگڑا تھا، ایک دوسرے کو قاتل قرار دے رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے فیصلے کی اپیل کی، میں نے ان کا صحیح فیصلہ کر دیا۔ صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن بالقصد سنایا نہیں، بلکہ ان کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بازار اقاف کی طرف جا رہے تھے
ان کو جب وفد تہامہ حجاز کی طرف بھی جاتا تھا، وہ مقام نخلہ پر پہنچے تو وہاں رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ صبح کی نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے۔ جنات کے اس وقت نے جب قرآن سنا تو قسمیں کھا کر آپس میں کہنے لگے، واللہ یہی کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل اور مانع بنا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے لوٹے اور جا کر اپنی قوم کو یہ قصہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر اپنے رسول کو ان آیات میں دے دی۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے ایک گروپ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ الجن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ ابن جوزی نے کتاب الصفا میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور اون کا جبہ پہنے ہوئے تھا جس پر بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتلایا کہ تم اس جبے کی رونق سے تعجب کر رہے ہو، یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے۔ اسی جبے میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر اسی جبے میں مصطفیٰ کی زیارت کی، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ زمانے کے ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے ہیں، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ الحرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین عقیدت اور احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے اور افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیاطین جنات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔